1985 میں جاپانی ایئر لائن کا ایک طیارہ بوئنگ 747 ٹوکیو کے ہوائی اڈے سے اوساکا جانے کے لیے اڑا۔ عملے سمیت 524 افراد اس میں سوار تھے۔ پرواز بھرنے کے 12 منٹ بعد طیارے میں خرابی پیدا ہو گئی اور پھر کچھ دیر بعد وہ زمین پر آ گرا۔ اس حادثے کے نتیجے میں صرف 4 افراد معجزانہ طور پر زندہ بچے، جبکہ 520 افراد ہلاک ہوئے۔ ہوابازی کی تاریخ کا یہ بدترین حادثہ ہے۔ حادثے کی تحقیقات شروع ہوئیں تو پتہ چلا کہ 7 سال پہلے اس جہاز کی دم میں کوئی خرابی پیدا ہوئی تھی، جسے ٹھیک تو کر دیا گیا تھا مگر کچھ کسر رہ گئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خرابی بڑھتی گئی اور بالآخر اس حادثے کا باعث بنی۔ جاپانی معیار کے اعتبار سے یہ بات ڈوب مرنے کا مقام تھی، چنانچہ جاپانی ایئر لائن کے صدر نے استعفیٰ دے دیا۔ مینٹیننس مینیجر نے خودکشی کر لی۔ جس انجینئر نے جہاز کا معائنہ کر کے اسے اڑنے کے لیے موزوں قرار دیا تھا، اس نے بھی خودکشی کر لی۔ جاپانی ایئر لائن نے بغیر کسی بحث یا کسی کی جانب سے دعوے کے مسافروں کے لواحقین کو $6.7 ملین کا ہرجانہ ادا کیا۔ فلائٹ نمبر 123 کا نمبر اس کے بعد جاپان کی کسی ایئر لائن نے استعمال نہیں کیا اور جاپانی ایئر لائن نے بتدریج 747 کی جگہ بوئنگ 767 اور 777 نمبر استعمال کرنے شروع کر دیے۔ اس کے بعد سے آج تک جاپانی ایئر لائن کا کوئی مسافر طیارہ تباہ نہیں ہوا۔ یہ ہوتی ہے قوم، اور ایک ہم ہیں کہ تقدیر کا کھیل سمجھ کر 70 سالوں سے اپنے ساتھ کھلواڑ کیے جا رہے ہیں۔ عید سے ایک روز قبل PIA کا جو طیارہ کراچی میں لینڈنگ سے چند لمحے قبل گر کر تباہ ہوا، اس پر ایک حق گو میگزین فرائیڈے اسپیشل نے ایک فکر انگیز اداریہ لکھا ہے، اور شعور رکھنے والے پاکستانیوں کے لیے اس میں بہت سے سوالات بھی ہیں اور غور و فکر کی دعوت بھی۔ اس نے لکھا ہے کہ اس حادثے نے قومی زندگی کے بارے میں کئی اہم سوالات کو ایک بار پھر قائدین اور حکمرانوں کے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہماری قومی زندگی میں حادثات کی کثرت کیوں ہے؟ PIA کے طیارے کا حادثہ پہلی بار واقع نہیں ہوا۔ ذرائع ابلاغ نے ماضی کے حادثات کی فہرست بھی شائع اور نشر کر دی ہے۔ اس حادثے کے بعد تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے، لیکن کسی کو بھی اس بات کا یقین نہیں ہے کہ تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ قوم کے لیے شائع کی جائے گی اور اس حادثے سے سبق حاصل کیا جائے گا اور ممکنہ انسانی وسائل کے مطابق تمام حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا جائے گا۔ مسئلہ صرف فضائی حادثات کا ہی نہیں ہے، بلکہ اور بھی ہے۔ ملک کی سڑکیں اور شاہراہیں غیر محفوظ ہیں، ٹرین کا سفر غیر محفوظ ہے۔ مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے کہ درست تحقیقات کر کے حادثے کے ذمہ داروں کا تعین کیا جائے اور سزا و جزا کے نظام پر عمل درآمد کیا جائے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے تمام ادارے تباہ ہو چکے ہیں۔ اگر صرف PIA اور ریلوے ہی کو دیکھ لیا جائے تو ان اداروں کی ایک روشن تاریخ ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ ادارے تباہ ہو گئے؟ اس حادثے میں تخریب کاری یا دہشت گردی کے شواہد نہیں ملے۔ ماہرین دستیاب معلومات کی بنا پر تجزیہ کر رہے ہیں اور اس بات پر تقریباً تمام تجزیہ نگاروں کا اتفاق ہے کہ مرحوم پائلٹ پر تمام ذمہ داری لاد کر حقائق پر مٹی ڈال دی جائے گی۔ طیارے حادثے کی شفاف تحقیقات اور اس کے نتائج کے مطابق رویوں میں تبدیلی اور قواعد و ضوابط کی پابندی کا تعلق ہماری پوری قومی زندگی سے ہے۔ آزادی کے بعد ہماری قومی زندگی حادثات سے بھری ہوئی ہے۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم اور تحریک پاکستان کے قائد لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں ایک جلسہ عام میں گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ قومی سفر کے انحراف کا یہ نقطہ آغاز تھا۔ اس واقعے نے پاکستان کو سرزمین بے آئین بنا دیا۔ قومی زندگی میں مداخلت اور ماشاء اللہ کی حکمرانی کے آغاز کے لیے پہلے وزیر اعظم اور قوم کے اعتماد کے حامل رہنما کو راستے سے ہٹانا ضروری تھا۔ دستور ساز اسمبلی قائد ملت
لیاقت علی خان کی رہنمائی میں قرارداد مقاصد کی صورت میں سمت سفر متعین کر چکی تھی اور اگلا مرحلہ دستور کی تدوین تھا، لیکن دستور سازی سے پہلے ہی قانون کی حکمرانی کے تصور اور عمل کا خاتمہ کر دیا گیا۔ قائد ملت کی شہادت سے لے کر سقوط مشرقی پاکستان کے سانحے تک کسی بھی حادثے، کسی بھی سانحے کی تحقیقاتی رپورٹ کبھی بھی منظر عام پر نہیں آئی۔ ماضی قریب میں بھی کئی حادثات اور سانحات پیش آئے۔ جنرل ضیاء الحق کا طیارہ فضا میں تباہ کر دیا گیا۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو راولپنڈی میں دہشت گردی کا نشانہ بنا دیا گیا، جو اسی میدان سے خطاب کر کے نکلی تھی جہاں لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا تھا۔ بے نظیر بھٹو کی اپنی حکمرانی میں ان کے بھائی میر مرتضی بھٹو کو کراچی کی سڑکوں پر صفاقی سے قتل کر دیا گیا، لیکن آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ مرتضی اور بے نظیر کے قتل کا حکم کس نے دیا تھا۔ 12 مئی کے واقعات، بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کا سانحہ، نشتر پارک میں 12 ربیع الاول کے جلسے میں دہشت گردی اور سانحہ ساہیوال جیسے کئی واقعات ہیں جن کی رپورٹیں سرد خانے میں ڈال دی گئی ہیں۔ طیاروں کے تو کئی حادثات ہو چکے ہیں۔ موجودہ حکومت کے دور میں ٹرین میں آتش زدگی کا ہولناک سانحہ پیش آ چکا ہے۔ کیا ان سانحات کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کی کوشش کی گئی؟ طیارے کے حادثے سے قبل چینی بحران اور قومی دولت کی لوٹ مار کے بارے میں قائم ایک تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ حکومت نے شائع کی۔ اس کے بارے میں بھی تمام تجزیہ کاروں کا اتفاق تھا کہ ملک پر جو مافیا حکمران ہے اس پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ یہ حکمران مافیا جب لیاقت علی خان، جنرل ضیاء الحق اور بے نظیر بھٹو کو سرے عام قتل کرا سکتا ہے اور جنرل پرویز مشرف کو جرم ثابت ہونے کے باوجود محفوظ رکھ سکتا ہے، تو وہ مافیا بدعنوانوں کو سزا دینے کا نظام کیسے قائم کر سکتا ہے؟ جب میرٹ کی پامالی کو کوٹا سسٹم کے نام پر اصول بنا دیا جائے تو ایسا ہی نظام بنے گا جس میں حادثات بھی ہوں گے اور ان کی اصلاح بھی نہیں ہو سکتی۔ ہماری مقتدرہ نے انقلاب کے راستے کو روکنے کے لیے ریفارم یا اصلاحات کا فارمولہ دیا ہے، لیکن ناد اہل اور بدعنوان طاقتور طبقات کی موجودگی میں کسی بھی ریفارم یا اصلاحات کے منصوبے کا جو حشر ہوگا وہ روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ اوج پر ہے کمال بے ہنری، با کمالوں میں گھر گیا ہوں میں، روشنی روشنی کی دشمن ہے، کن اجالوں میں گھر گیا ہوں میں۔